إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معزز سامعین کرام، تمام تعریف اللہ احکم الحاکمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق مالک داتا اور مشکل کشا ہے، اور جس کے فضل و کرم سے ہم سب مسلمان ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم قرآن و سنت کے پیروکار اور اس کو اپنا رہبر رہنما اور نجات کا اصول سمجھتے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم انہی چیزوں پر چلتے ہیں اور چلنے کی کوشش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح کتاب و سنت کا ماننے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ تو بھائیو، امیر کی اطاعت سے متعلق آپ گفتگو سن رہے تھے، اور جہاں سے میں نے بات کو چھوڑی تھی اللہ کے فضل و کرم سے میں وہیں سے دوبارہ شروع کرتا ہوں۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی تم لوگ وما تکرہون فی الجماعہ خیر مما تحبون فی الفرقہ، جو کچھ تم جماعت کے اندر رہتے ہوئے برا سمجھتے ہو، کچھ چیزیں تمہیں بری لگتی ہیں، مثلا امیر ایسا کرتا ہے، امیر ظلم کر رہا ہے، اور لوگوں کے حقوق نہیں ادا کر رہا ہے، لیکن نظام چلا رہا ہے، جو چیزیں تم کو بری لگتی ہیں اس وقت، تو بغاوت کو مت سوچو، خروج کا مت سوچو، ایسا نہ ہو کہ خروج کا بھی لگ جاؤ۔ خیر مما تحبون فی الفرقہ، یہ جو ظلم ستم ہے یہ بہتر ہے اس سے جب تفرقہ ہو جائے گا، جماعتیں ہو جائیں گی اور لوگ خروج کریں گے اور فساد کریں گے، اس سے پھر تم اس وقت تمنا کرو گے کاش ہم اسی حالت میں رہتے اور خروج نہ کرتے۔ آئیے حدیث سنتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من کرہ من امیرہ شیئا فلیصبر، جس کو اپنے امیر اپنے بادشاہ میں کوئی چیز بری لگے اس کو چاہیے صبر کرے۔ فإنه من خرج من السلطان شبرا مات میتۃ جاہلیہ، جو اپنے بادشاہ کی اطاعت سے نکل جائے، اپنے امیر کی ایک بارش میں تھوڑا سا نکل جاتا ہے، زیادہ نہیں، وہ جاہلیت کی موت ہوتا ہے۔ دوسری روایت میں فرمایا من خرج من الطاعہ، غالباً یہ چند روایتیں پچھلی مرتبہ ہو گئی تھیں، چلیں اعادہ کا فائدہ ہی ہے۔ من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات میتۃ جاہلیہ، جو جماعت سے اطاعت سے نکل گیا امیر کی اور جماعت کو بھی چھوڑ دیا، تو میں نہیں مانتا امیر، مسلمانوں کا امیر، مسلمانوں کا بادشاہ حاکم نہیں مانتا، فمات مرتا ہے، مات میتۃ جاہلیہ، جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، بھائی یہ تینوں روایتیں جو ہیں نا یہ رسول اللہ کی، فرمان آپ کے ہیں۔ آپ فرماتے من خلع یدا من طاعۃ، جس نے اطاعت سے اپنے ہاتھ کو نکال لیا، لقی اللہ یوم القیامۃ لا حجۃ لہ، اللہ کو ملے گا اس حالت میں کہ اس کی کوئی حجت نہیں ہوگی، کوئی دلیل نہیں ہوگی اس کے پاس، نجات کے لیے کوئی دلیل نہیں ہوگی۔ ومن مات ولیس فی عنقہ بیعۃ، جو مر گیا اس حالت میں کہ اس کے گلے پر بیعت بھی نہیں ہے، امیر کی بیعت بھی نہیں ہے،
بیعت بھی نہیں کی اس نے یا اطاعت کا اقرار بھی نہیں کرتا، مات میتۃ جاہلیہ، اس حالت میں مرے گا کہ وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ اور بھائی یہ یاد رکھو کہ جماعت کو چھوڑنا اور اس میں تفرقہ ڈالنے کی کوشش کرنا من کبائر الذنوب، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ وصاحبها مستحق للقتل، ایسا آدمی قتل کا مستحق ہے۔ جماعت، مسلمانوں کی جماعت کے اندر تفرقہ ڈالتا ہے اور ان کے اندر اور جماعت کو چھوڑتا ہے کہ میں نہیں چلتا اس جماعت کے پیچھے، مسلمان کے اس بادشاہ کے پیچھے، نماز پڑھتا ہے، مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے، جیسے آپ کو شروع پہلے بتائی تھی، عقیدہ اس کا یا تو ظاہر ہے یا مستور ہے، پوشیدہ ہے، ابو امیر ہے۔ آپ سنیے، مسلم شریف میں روایت ہے، عرفجہ الاشجعی رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے انه ستكون ہنات وہنات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فتنے ہوں گے، ہنات وہنات کے معنی فتنے ہیں۔ فمن اراد ان يفرق امر هذه الامه، جو مسلمانوں کی جو امر ہے، ان کا کام ہے، اس میں تفرقہ ڈالنا چاہتا ہے، وہی جمیع، اور وہ لوگ مجتمع تھے۔ مثلا لیبیا کے اندر ظلم تھا، زیادتی تھی، کچھ لوگوں نے مل کر اس میں تفرقہ ڈالنا چاہا، ڈالا، امیر کو قتل بھی کیا، جو بھی تھا ان کا۔ یہی مثال لے لیجیے، فمن اراد ان يفرق امر هذه الامه وهي جميع فاضربوا بالسيف كائنا من كان، جو شخص آ کے اس طرح تفرقہ ڈال کے مسلمانوں کے اندر اس طرح کے کام کرتا ہے، اس کی گردن اٹھاتا ہے، کوئی بھی ہو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آج ہمارے ملکوں میں بڑی معمولی چیز سمجھتے ہیں کہ حکومت کے خلاف باہر آ جانا، اور بھائی نصیحت کا ایک طریقہ ہوتا ہے، وہ آپ آگے سنیں گے، نصیحت کا بھی طریقہ ہے، یہ ہم نصیحت کرنا چاہتے ہیں، یہ ہمارا یہ اسلام اس کو منع کرتا ہے کہ آپ اس طرح باہر آ کر حکام کی برائیاں کریں اور اس کے خلاف بغاوت پہ اکسائیں اور اس ملک کے تک انتشار پھیلائیں۔ ایسا جو بھی شخص ہو اسلام کے قانون کے روح سے وہ واجب القتل۔ مسلم شریف کی روایت معمولی چیز نہیں۔ اب بتائیے جو کچھ بھی ہوا ہمارے ہو رہا ہے، تو کتنے لوگ بھی مرے خواہ خواہی بھی بیکار میں، اور کتنا نقصان ہوا، کتنا نقصان ہوا ہے، تو ایسے لوگوں کو کتنی تکلیفیں ہوئی، علماء یہ سب قرآن و سنت سے دور ہونے کا نتیجہ۔ وفی لفظ من اتاکم وامرکم جمیع، کہ کوئی شخص تمہارے پاس آیا، کوئی بھی لیڈر بڑا دوسرا، تمہارے امر ابھی تمہارا جو حکومت صحیح چل رہی تھی یا جیسے بھی چل رہی تھی، ایک شخص پر تھی، جمیع علی رجل واحد، تم نے متفق طور پر ایک شخص کو اپنا بنا لیا تھا، یرید ان یشق عصاکم، وہ آ کر تمہارے اس عصا کو یعنی تمہاری لاٹھی کو توڑنا چاہتا تھا، اور یفرق جماعتکم فاقتلوہ، مسلمانوں کے اتحاد اتفاق کو پارا پارا کرنا چاہتا تھا، اور ان کی جو عصا ہے اس کو توڑنا چاہتا تھا، ان کی شوکت کو، اس کو قتل کر دو۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ قال شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، من لم يندفع فساده في الارض، جس کا فساد، اب جو شخص فساد پھیلا رہا زمین میں دن رات قابو میں نہیں آ رہا، جس کا
فساد زمین پر نہ ختم ہو الا بالقتل قتل. وہ شخص فساد کر رہا ہے، نہیں مان رہا، سب آ کے سمجھا رہے نہیں مان رہا، اس کا فساد قتل ہوگا، اس کو مٹا دو، قتل ہوگا تو قتل کر دو اس کو. کون کرے؟ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ. اللہ مثل المفرق لجماعة المسلمين والداعي إلى البدعة في الدين. جیسے کوئی شخص جماعت میں تفرقہ ڈالنا چاہتا ہے اور بدعت کا داعی. بخاری میں ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں خشیت ان اقول، بعض لوگ کہتے ہیں میں حق بولتا ہوں اور میں حق بولنا چاہتا ہوں، کوئی مجھے روک نہیں سکتا ہے. ابن عمر سے بڑھ کر حق کو چاہنے والا کون ہوگا؟ اب سنیے، کبھی کبھی ٹھیک ہے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اس حق کو بولنے سے مسلمانوں میں انتشار پھیلے گا، مسلمانوں کو نقصان ہوگا، مت بولیے، مت بولیے. حکمت کا تقاضا ہی سنیے. خشیت ان اقول کلمة تفرق بین الجمیع وتسفك الدم ويحمل عني غیر ذلك. کہتے ہیں کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں کوئی بات کروں جو مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈال دے اور ان کا خون بہائے اور یہ ساری ذمہ داری مجھ پر آئے، تو میں ایسی بات نہیں کرتا، اس سے ڈرتا ہوں. لیکن لما رجحت مصلحة الإمساك بمصلحة الكلام كف لسانه. اب دیکھیں کہ بات کرنے میں فائدہ ہے یا نقصان ہے. اگر دیکھتے ہیں مسلمانوں کا نقصان ہے، فائدہ کم ہے، بات مت کیجیے. بخاری شریف میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال حفظت من رسول اللہ، میں نے رسول اللہ سے دو باتیں یاد کی، دو اہم باتیں یاد کی ہیں. فاما احدهما فبثثته، دو وعاء کہتے ہیں برتن، میں نے رسول اللہ سے دو برتن یعنی دو قسم کی باتیں حفظ کی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ میں نے اس کو پھیلا دیا ہے، وَأَمَّا الْآخَرُ، دوسری بات اس طرح کی ہے فَلَوْ بَثَثْتُ قُطِعَ هَذَا الْبَلْعُمْ. اپنے حق کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ اگر میں دوسری بات کرتی تو میری گردن کاٹ دی. وہ بھی حق ہے، رسول اللہ سے سنی ہے لیکن یہ بیان کرتے ہیں، فتنے کا خطرہ ہے. اور بھائیو یاد رکھیے، یہ فتنے کے موقع پر ادھر ادھر کی باتیں سننا، اس کو پھر آگے پھیلانا، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا. خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. کہ جب ان کے پاس کوئی بات آتی ہے امن کی یا خوف کی، اس کو پھیلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر یہ اس کو رسول کی طرف یا اپنے حاکم کی طرف، اولو الامر کی طرف لوٹا دیتے تو یہ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، وہ استنباط کرتے ہیں، اس سے جو مناسب بات ہے وہ نکالتے ہیں. تو یہ کرنا چاہیے. اگر کوئی ایسی بات ہے آگے پہنچائیے، کس کو؟ حاکم، رسول کو. اگر رسول ہے کہ لوگوں میں خوف کی بات، اور زیادہ لوگ خوف سے، بہت سارے لوگ پریشان ہیں، بعض لوگ مر جاتے ہیں ڈر اور خوف کی، وہ آگے جی یہ ہو گیا جی وہ ایسا ہونا نہیں. انشاءاللہ اللہ کا فتح کرے گا، اللہ بہتر کرے گا. گھبرائیے میں، اللہ سے دعا کیجیے، اپنے گھر کے اندر رہیے. اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، یہ باتیں بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ معاشرے، مسلمانوں کے معاشرے کے امن و امان کے لیے، فائدے کے لیے، اگر یہ اس کا فضل و کرم، یہ اس کا فضل و کرم
نہیں ہوتا، اس کی رحمت نہ ہوتی لاتبعتم الشیطان، تو تم شیطان کی پیروی کر جاتے، مگر چھوڑے بہت سارے لوگ شیطان کے پیچھے چلتے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آدمی 3 قسم کے ہیں، لوگ 3 قسم کے ہیں، فعالم ربانی، ایک تو عالم ربانی ہے، بہت بڑا عالم ہے، اخلاص کے ساتھ کام کرتا ہے، وہ متعلم علی سبیل نجات، ایک دوسرا ہے کہ جو تعلیم حاصل کرتا ہے نجات حاصل کرنے کے لیے، ماشاءاللہ جیسے آپ لوگ کوشش کرتے ہیں، آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، وہمج رعا اتباع کل ناعی، اور ہمجی قسم کے لوگ ہوتے ہیں کچھ، ہمجی جس کی بات سن لی اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیا، اس نے کہا اس کے پیچھے لگ گئے، اس نے کہا اس کے پیچھے لگ گئے، تحقیق نہیں کرتے، سوچتے نہیں، عقل استعمال نہیں کرتے، ہر ناحق یعنی پکارنے والے کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے، ہر ہوا کے ساتھ ہلنا شروع کر دیتے، لم يستطيعوا بنور العلم ولم يلجأوا الى ركن وثيق، یہ لوگ علم کے نور سے بھی فائدہ نہیں اٹھاتے اور کسی عالم سے رجوع بھی نہیں کرتے، ہمجی قسم کے لوگ، تو ایسا نہیں بنی، پہاڑ بنی، یقین کا، ثبات کا، تحقیق کیجیے۔ بھائیو، کیا حکام، مسلمانوں کا جو حاکم ہے، کلمہ پڑھنے والا، نماز قائم کرنے والا، باقی برائیاں اس کے اندر ہیں، زنا بھی کوئی کہتا ہے کہ کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے شراب بھی پیتے ہیں، اس طرح کا ہے یا اس سے کم درجے کا، جیسا بھی ہے، فاسق و فاجر، یہ سارے اس میں مانے آ جاتے ہیں، فاسق ہے اور فاجر ہے، کیا اس کی برائیاں ہم کر سکتے ہیں بیٹھ کر اس کی برائیاں؟ سنیے، ان کی برائیاں کرنا ظلم میں شامل ہے، ان کی برائیاں کرنا ظلم میں شامل ہوگا حاکم کی، کیونکہ جب حاکم کا روب ختم ہو جائے گا تو لوگ پھر اس کی نہ عزت کریں گے نہ بات مانیں گے، جب بات نہیں مانیں گے امن و امان نہیں رہے گا۔ اسلام روب رکھنے کے لیے دیکھیں کیسے قانون بناتا ہے، سنیے، اسی لیے علماء کہتے ہیں من عد مساوی، جو حکام کی برائیاں بیان کرتا ہے، فقد اعان علی الظلم، وہ ظلم پر تعاون کرتا ہے، اور لوگوں کے یعنی حکام کی فلاں ایسا فلاں حاکم ایسا، اس نے یہ نہیں کیا، زمین لے لی، یہ کر، شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، یہ کرتا ہے، جیسے مشہور لوگوں کے کہنا، اس طرح کی باتیں دوسروں تک پھیلا رہا ہے، ایک تو غیبت بھی ہے، دوسرا یہ بڑا گناہ کر رہا ہے، لوگوں کے دلوں کے اندر حسد اور بغض اور کرہ داخل کر رہا ہے حکام کے خلاف۔ آئیے ایک تابعی میں سے وہ کہتے ہیں کہ لا اعین علی قتل خلیفۃ بعد عثمان ابدا، میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے بعد، وہ کہتے تھے کہ میں کسی خلیفہ کے خلاف اس کی قتل میں مدد نہیں کروں گا، بات سمجھے، کہہ رہے تھے لوگوں سے، دوست احباب سے، کہ میں اب کسی خلیفہ کے، امیر کے، حاکم کے خلاف قتل میں مدد نہیں کروں گا جب عثمان قتل ہو گئے، یہ کہتے تھے۔ لوگوں نے کہا اعنت علی دمی، کیا آپ نے ان کے خون بہانے میں یعنی ان کے قتل کرنے میں مدد کی تھی؟ کیا جواب دیا؟ قال انی اعدت ذکر مساویہ عونا علی دمی، میں حکام کی برائی گننے کو اس کے قتل پر مدد سمجھتا ہوں، سمجھے؟ حکام کی برائی، اس قدر برائی بیان کی، لوگ باغی ہو گئے اور قتل کر دیا۔ یہ خود اس نے نہیں قتل کیا، یہ بس تقریر کرتا تھا، لوگوں کو ابھارتا تھا، اور وہ قتل ہو گیا، یہ اس کے قتل میں شامل ہے، یہ اس کے قتل میں شامل ہے۔ اسی لیے بھائیو، یہ جو گورنمنٹوں کے خلاف مظاہرے اسلام کے اندر یہ جائز نہیں ہے، یہ مظاہرے، یہ ہم نے کہاں سے، امریکہ سے لیا ہے، غرب سے لیا ہے، مغرب سے لیا ہے، ان کافروں سے لیا ہے،
تنظیم المسیرات، یہ جو مسیرہ نکالتے ہیں اور یہاں سے لیکن وہ جلوس جاتا ہے اور روڈوں پر یہ شور و شرابہ، علماء کہتے ہیں نوع من انواع الخروج على الحاکم المسلم، یہ مسلمان حاکم کے خلاف خروج ہے، خروج خارجی جو سیدنا علی کے خلاف ہوئے تھے، یہ خروج ہے، یہ خارجی پن ہے۔ آج یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ تکفیری ہے، علماء اور حکام کو کہتا ہے کافر ہے، یہ جہاد نہیں کرتے ہیں، یہ فلاں نہیں کرتے ہیں، فلاں بھی کافر ہے، فلاں تکفیری گروپ، کفر کے فتویٰ دینا، کافر اس سے سالم ہے، محفوظ ہے، یہود و نصارہ محفوظ ہیں اور اس کی تلوار کفر کی چلتی ہے مسلمانوں کے خلاف، یہ بھی کافر، فلاں بھی کافر ہے، اور کافروں کو کچھ نہیں بولتا ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ بھائیو، امیر جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ تمہارا ڈھال ہے، وہ جنڈا ہے، تم اس کے پیچھے سے جہاد کرو گے، یہ نہیں کہ جہاد ہر آدمی جھنڈا اٹھائے اور جہاد شروع کر دے، یہ بھی اسلام کے تحت نہیں۔ اب سنیے، ظالم حاکم ہے نا، یہ ظالم حاکم، علماء کہتے ہیں کہ ظالم حاکم فتنہ سے بہتر ہے۔ ایک ظالم وہ بہت بڑا ظالم تھا، لیکن نظام چلا رہا تھا، لوگوں کی جان اور عزت، آپ لوگ تجارتیں چل رہی تھی، مسجدیں آباد تھی، لیکن قتل کر دیا اس کو، افراتفری پھیل گئی، انتشار پھیل گئی۔ اب بتائیے یہ بہتر جو اب ہو رہا ہے یا اس سے پہلے جو تھا ظالم تھا لیکن عدالتیں قائم تھی، نظام چل رہا تھا، وہ بہتر تھا؟ یہ کوئی پوچھنے والا نہیں، جیسے لیبیا میں ہوا، اور بھی آپ کے سامنے مثالیں موجود ہیں، علماء نے لکھی۔ سنیے، حاکم ظلوم خیر من فتنة تدوم، ایک ظالم حاکم ہے وہ اس سے بہتر ہے اس فتنے سے جو دوام حاصل کرے۔ جیسے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قطم الملح فی الجماعہ، قطم الملح کیا مطلب؟ اکل الملح، نمک کے ساتھ کھانے نہ، روٹی وغیرہ کو، لیکن جماعت بندی قائم رکھنا، احب الی من ان آکل الفالودج، اس سے بہتر کہ میں فالودہ کھاؤں، فالودہ بولتے ہیں نا، فالودہ حلوہ ہو اور بہت سارے انواع قسم کے اس میں پھل فروٹ اور مٹھائیاں مل کر کوئی چیز بنائی جاتی ہے، اس کو عربی میں فالودج بولتے ہیں اور ہمارے یہاں فالودہ بولتے ہیں۔ یہ اس سے وہ بہتر ہے کہ میں نمک کھاؤں لیکن جماعت بندی رہے، حاکم قائم رہے، بھوکا رہوں لیکن جماعت بندی نہ ٹوٹے۔ اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنے بیٹے سے، فاطمی سے عمر بن عاص اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، یا بنی، اے میرے بیٹے، امام عادل خیر من مطر وابل، عادل امام، عدل و انصاف کرنے والا بادشاہ حاکم، وہ اس بارش سے بہتر ہے جو آسمان سے برستی ہے، یہ اس سے بہتر ہے۔ حالانکہ بارش برکتیں لے کر آتی ہے، لیکن یہ عادل عدل کرنے والا بادشاہ بہت اچھی بات ہے۔ وَأَسَدٌ حَتُومٌ خَيْرٌ مِّنْ إِمَامٍ ظَلُومٍ، اور اسد سے کنایا ہے، یعنی بادشاہ ہے، حاکم ہے، قوی ہے، زبردست، ڈرنے والا نہیں، اپنی بات کو نافذ کرتا ہے، طاقت والا بادشاہ ہے، وہ ظالم امام سے بہتر ہے۔ پہلے کیا کہا کہ عادل بادشاہ بارش سے بہتر اور قوی بادشاہ ظالم بادشاہ سے بہتر۔ وَأَمَّا ظَلُومٌ غَشُومٌ خَيْرٌ مِّن فِتْنَةٍ تَدُومُ، ایک ظالم اور زیادتی کرنے والا بادشاہ حاکم ہے، وہ اس فتنے سے بہتر ہے جو تم اس کو اگر ہٹاؤ گے تو جو فتنہ ہوگا ملک میں، عزتیں لوٹی جائیں گی،
کسی کی جان مال کوئی چیز محفوظ نہیں رہے گی، اس سے پھر یہ ظالم بادشاہ ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ عمر بن عاص صحابی رسول کہہ رہے ہیں۔ اس کو ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں نقل کیا ہے، اور اس سے پہلے والی روایت فالودج کی وہ بیہقی کے اندر ہے۔ یاد رکھیے بھائی کہ جماعت کے بغیر اسلام نہیں۔ آپ کہیں کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ سنیے، میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا۔ إنه لا إسلام إلا بجماعة ولا جماعة إلا بأمة ولا إمامة إلا بسمع وطاعة۔ علماء کا یہ قول ہے، اور آگے دلیل آ رہی ہے۔ أيها الأخوات الجالسات مع أخوات اللاتي لا تكلم اللغة العربية، فالرجاء من هؤلاء الأخوات الجالسات ثم تتكلم وهي ما تسمع كلام الله كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وهي تتكلم، وهذا الكلام كله باللغة العربية، وأنت جالسة في مسجد تؤذي الناس. إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. لا يجوز لك أن تؤذي أخواتك جاءوا هنا لكي تسمع كلام رب العالمين وكلام رسول الله، وأنت جالسة تتكلم. الرجاء من أخوات هنا لا تكررين مثل ما كررت من الأسبوع الماضي. بارك الله فيكم. الرجاء السكوت، أو إذا أنت يعني عندك كلام ضروري فالرجاء اخرجي من المسجد وتكلمي، اخرجي من المسجد وتكلمي، وإذا خلصت كلامك ادخلي من مرة ثانية وساكتة. اور اردو والے بہنوں سے بھی یہی گزارش ہے کہ خدا کے لیے اللہ کے لیے خاموش ہیں، باتیں نہیں کریں. یہاں اللہ اس کے رسول کی باتیں ہوئی، نہ تکلیف دیں. بہت ساری عورتیں سننے کے لیے آتی ہیں، اپنی بیٹیوں کو اپنی بچوں کو سنبھال کے رکھیں، ان کو باتیں نہ کرنے دیں، خود بھی باتیں نہ کریں. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. جو اللہ اس کے رسول کو تکلیف دے اس پہ اللہ کی لعنت في الدنيا والآخرة، وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. اور جو مسلمانوں کو تکلیف دیتے ہیں وہ گناہ اٹھاتے ہیں اور بہتان اٹھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائے. سنیے، صحیح حدیث مسلم شریف کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بھائیو آج میں اگر یہ باتیں کرتا ہوں آپ یہ کہیں گے یہ چاپلوسی کر رہا ہے، یہ شاید حاکموں کو خوش کرنا چاہتا ہے. بھائی یہ بات نہیں. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. حاکموں کی خوشی نہیں، رب کی خوشی مجھے چاہیے. آپ کی بھی یہی اللہ نے چاہے تو نیت ہوگی، میری بھی یہی ہے. نہیں ہے تو اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہماری ایسی نیت بنا دے جو تیرے رضا کے لیے. بھائی چاپلوسی نہیں، اللہ اس کے رسول کی بات ہے، ہم اس سے غافل ہیں. بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ اس سے غافل ہیں. اب آپ دیکھیں ہم یہ حدیث اکثر سنتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی ہے، دین نصیحت ہے. نصیحت کے معنی ہوتے خیر خواہی، بھلائی چاہنا کسی کے لیے. ہم نے کہا اللہ کے رسول لمن یا رسول اللہ، کس کے لیے؟ آپ نے فرمایا للہ ولکتابہ، خیر خواہی کرو اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے. ولأئمة المسلمین، مسلمانوں کے امام کی. ابھی چاپلوسی ہے، نعوذ باللہ رسول اللہ چاپلوسی کر رہے تھے. خود سوچیے، امت کی خیر خواہی کے لیے، امت کی بھلائی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ کے گئے ہیں تمہارے امیر کی خیر خواہی کرو. اگر کوئی اس کے خلاف باتیں کرتا ہے اس کو روکو، اس کی برائیاں مت بیان کرو.
اس کی اللہ اس کے رسول کے مطابق جو اطاعت ہے وہ کرو. اللہ کی خیرخواہی کیا ہے؟ اللہ کی باتیں عام کیجیے، اللہ کی عبادت کیجیے، اخلاص کے ساتھ عبادت کیجیے. اور کتاب کی خیرخواہی، کتاب کو پڑھیے، قرآن کو، اور قرآن کو پہنچائیے. رسول کی خیرخواہی، رسول پر درود بھیجیے، رسول کی اطاعت کیجیے اور رسول کی باتیں آگے پہنچائیے، سچی محبت کیجیے. اور ائمہ کی خیرخواہی یہی ہے کہ ان کے ساتھ وفاداری کیجیے، ان کی اطاعت کیجیے اور ان کے خلاف کسی بھی بغاوت میں حصہ مت دیجیے، کسی بھی قسم کی بغاوت میں حصہ مت دیجیے. وعامتہم، اور عام لوگوں کے ساتھ خیرخواہی کیجیے. ابن رجب بہت بڑے عالم گزرے ہیں، امام ہیں. وہ نصیحت کے بارے میں کہتے ہیں، اس نصیحت کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں، تفسیر کرتے ہوئے، النصیحۃ لأئمۃ المسلمین حب صلاحہم. نصیحت یہ ہے کہ آپ اپنے امیروں کی صلاح، بھلائی چاہو، اصلاح چاہو، تمنا کرو، دعائیں کرو. رشدہم وعدلہم، کہ عدل کریں. وحب اجتماع الامہ علیہم، اور یہ چاہو کہ لوگ سب مل جل کر اس کی اطاعت کریں. یہ تمہاری تمنا ہو، یہ نہیں کہ یہ بھی الگ ہو جائے، یہ بھی الگ ہو جائے تاکہ یہ اس سے جان چھوٹے، اس سیاسی جماعت کا ساتھ دے رہے اس ساتھ، تاکہ لوگ اس کے خلاف جلوس نکالیں اور مظاہرہ کریں اور اس کو ذلیل و خوار کر کے نکالیں. یہ نہیں. کیا؟ حب اجتماع الامہ علیہم، امت مجتمع رہی آپ کی تمنا ہو، حب ہو، یہ آپ کی چاہت ہو. وکراہیت افتراق الامہ، اور آپ کی دل کے اندر یہ کراہیت ہو، آپ اس کو ناپسند کرتے ہو کہ امت بٹے اور اختلاف کا شکار ہو جائے اس بادشاہ شدید کے خلاف. ایسا نہ ہو. والتدین بطاعتہم فی طاعت اللہ، آپ اپنے دین پہ عمل کیجئے ان کی اطاعت کے ساتھ اللہ کی اطاعت، کیونکہ ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. اگر قرآن و سنت کے مطابق کریں، اللہ نے آرڈر دیا ہے. والبغض، اور بغض کیجئے لمن رأى الخروج، جو خروج دیکھتا ہے کہ ان کے پر خروج کریں، ان کے خلاف بغاوت کریں اور نکل جائیں اور جلوس نکالیں. پہلے زمانے کا خروج ہوتا تھا تلوار کے ذریعے، آج کے زمانے میں تلوار اور بندوق سے بھی خروج ہوتا ہے اور میڈیا کے ذریعے بھی خروج ہوتا ہے، جلسے جلوس کے ذریعے بھی، کیونکہ بہت زیادہ جلسے جلوس ہو تو پھر حکومت دھرام سے نیچے گر جائے گی. تو یہ خارجیوں کا مقصد بھی ہوتا ہے حکومت گرانا تلوار کے ذریعے، اور ان کا مقصد بھی حکومت گرانا ہے جلسے جلوس کے ذریعے. بھائیو، اب آپ کا ایک امیر ہے، وہ آپ کو کچھ آرڈر دیتا ہے، آپ کو پسند نہیں ہے، لیکن رسول اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کو پسند ہو یا نہ ہو آپ اس کی اطاعت کرو. ہاں، اطاعت کرو. سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی المرء المسلم السمع والطاعة فيما احب او کرہ. مسلمان کو چاہیے کہ اپنے امیر کی اطاعت کرتے رہیں، جو اس کو پسند ہے یا نہ پسند ہے، اچھا لگے نہ لگے. الا ان یؤمر بمعصیۃ، الا یہ کہ معصیت کا آرڈر دیتا ہے پھر نہیں کیجیے. مثلا وہ کہتا ہے کہ سب لوگ نعوذ باللہ شراب پیے، نہیں پیے، اس چیز میں تمہارا ساتھ نہیں دیں، نماز چھوڑ دیں، نہیں بات نہیں. ان یؤمر بمعصیۃ فإن أمر بمعصیۃ فلا سمع وطاعة، اگر وہ معصیت کا آرڈر کرتا ہے، مطلب کہتا ہے کہ گانے بجاؤ اور کوئی غلط کام کرو، اس میں اس کی اطاعت نہیں کریں گے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. اور سنیے، اس سے بھی بڑھ کر روایت، آپ فرماتے ہیں تسمع وتطیع للامیر وان ضرب ظهرك واخذ مالك، تم اپنے امیر کی بات کو سنو اور اس کی اطاعت کرو اگر وہ تمہارے پیٹھ پر مارے، یعنی تم کو درہ مارے، وَأَخَذَ مَالَكَ، تمہارا مال لے لے. مسلم شریف کی بات، مال لے لیتا ہے، غاصب ہے، ظالم ہے، ظلم کرتا ہے، درے مارتا ہے.
بند کر دیتا ہے، جیل میں ڈال دیتا ہے، تب بھی تم اطاعت کرتے رہو، بغاوت مت کرو، مصلحت عامہ کا خیال رکھو۔ اللہ اکبر۔ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم نے کہا ہے اللہ کے رسول ارأیت ان کان علینا امراء یمنعون حقنا ویسألون حقهم، اللہ کے رسول اگر ایسے حاکم آ جائیں، ایسے بادشاہ اور امیر آ جائیں جو ہمارے حقوق ہمیں نہ ادا کریں، توجہ دیجیے، ہمارا حق ہم کو نہ دیں، رعیت کو، قوم کو، شعب کو ان کا حق نہیں دیتے، محروم کرتے ہیں، اور ان سے مانگتے ہیں حق، ہمارا حق دو، ہماری اطاعت کرو، ہماری بات مانو، یہ زکات بھی ہم کو دو، یہ بھی یہ دو، اپنا حق مانگتے ہیں، لوگوں کا حق نہیں دیتے ہیں، تو اللہ کے ہم کیا کریں ایسے حاکم کا؟ تلوار لے کے اس کے پیچھے چلے؟ آپ نے فرمایا فقال اسمعوا واطیعوا، تم سنتے رہو ان کی بات اور اطاعت کرتے رہو، فإنما علیہم ما حملوا وعلیکم ما حملتم، کیونکہ تم کو جو آرڈر دیا جا رہا ہے تم وہ کرو، اور ان کو جو آرڈر دیا گیا وہ کریں، اگر نہیں کریں گے تو اللہ پوچھے گا، اور آخر میں آپ حدیث سنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ نے ان کو کہا کہ ظلم مت کرو، عوام کا خیال رکھو، نہیں کریں گے تو اللہ کیا جواب دیں گے، ان سے وہ پوچھا جائے گا، تم سے یہ کہا گیا کہ تم اپنے نیک کی اطاعت کرو، اگر تم نہیں کرو گے تم سے پوچھا جائے گا۔ حاکم اگر گناہ گار ہے تب بھی اس کی اطاعت کیجیے، جیسا کہ عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا، آپ نے فرمایا الا من ولی علیہ وال فرآہ یأتی شیء من معصیۃ اللہ، خبردار اگر تمہارا کوئی والی ہو، والی بنا دیا گیا تمہارے اوپر، اور دیکھتا ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، یأتی معصیۃ اللہ، اللہ کی کسی معصیت کی طرف آتا ہے، فَلْيَكْرَهْ مَا يَأْتِي مِن مَعْصِيَةِ اللَّهِ، تو وہ جو معصیت کر رہا ہے اس کو برا جانو، جو برائی کر رہا ہے اس کو برا جانو، وَلَا يَنزَعَنَّ يَدًا مِّن طَاعَةٍ، لیکن اپنے ہاتھ کو ہرگز نہ نکال لیں، مسلمانوں اپنے ہاتھ کو ہرگز اس کی اطاعت سے نہ نکالنا۔ اللہ اکبر۔ یہ کس کی طرف سے باتیں ہیں؟ رسول اللہ کی طرف سے۔ رسول اللہ کی باتیں کس کی طرف سے ہوتی ہیں؟ کس کی طرف سے ہوتی ہیں؟ اہل علم جواب دیں گے جن کو معلوم ہے، اللہ کی طرف سے، آپ کی طرف سے نہیں ہوتی۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آپ جو بات کرتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق اور مالک ہے، مدبر ہے، وہ جانتا ہے کہ میرے ان بندوں کے لیے کس چیز میں بھلائی ہے اور کس چیز میں نقصان ہے، اس نے آرڈر دیا۔ اور بھائیو حکام کے لیے اگر آپ دعا کریں آج جا کے پاکستان میں تو کہیں گے یہ بڑا چاپلوسی ہے، درباری ہے، اور ایسا ہے ویسا ہے۔ اتنی گندی ذہنیت ہو چکی ہے بعض لوگوں کی دین سے دوری کی وجہ سے، نیچ، ہر اچھے کام کو انہوں نے برا بنا دیا، برے کام کو اچھا بنا دیا، اللہ بنا کے بنا۔ میں سب کو نہیں کہتا لیکن بعض لوگ ایسے۔ آئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر ولاتکم، مسلم شریف کی روایت ہے، اور اس سے پہلے جو حدیث تھی وہ بھی مسلم کی تھی کہ اپنی ہاتھ کو اطاعت سے نہ کھینچنا۔ آئیے سنیے، آپ فرماتے ہیں خیر ولاتکم الذین تحبونہم ویحبونکم، تمہارے بہترین عمرا وہ ہیں جن کو تم پسند کرتے ہو وہ تمہیں پسند کرتے ہیں، تدعون لهم ويدعون لكم، تم ان کے لیے دعا کرتے ہو وہ تمہارے لیے دعا کرتے ہیں۔ اسلام ہم کو ان کے لیے دعا کرنے کا آرڈر دیتا ہے۔ اور ایک امام ہے اللالکائی، فضیل بن عیاض سے، نئے نئے نام سے سن رہے ہوں گے، یہ ایسی باتیں ہیں اللہ کے فضل و کرم سے کہ جیسے شیخ عبد الوہاب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بڑے پڑھے لکھوں کو نہیں معلوم، علماء کو نہیں معلوم یہ بات، اللہ رحم فرمائے۔ فضیل بن عیاض بہت بڑے عالم ہیں، قاضی بھی ہیں، بڑے ذہین فطین انسان ہیں،
وہ فرماتے ہیں لو كانت لي دعوة مستجابة لم اجعلها الا في امام، اگر مجھے پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ میری کوئی دعا سن لے گا تو میں اس کو امام کے حق میں، حاکم کے حق میں، بادشاہ کے حق میں، امیر کے حق میں کروں گا کہ اللہ اس کو تو بھلائی دے، اس کو صحت و عافیت دے، اس کو ہدایت دے، کیونکہ اس کی ہدایت میں لوگوں کی ہدایت ہے۔ یہ ہے دور کی سوچ، تھوڑی چند اپنی مصلحتیں اور اپنا فائدہ نہیں، پوری امت کا فائدہ۔ اذا صالح الامام امن البلاد والعباد، اگر امام کی اصلاح ہو گئی تو شہروں میں بھی امن ہوگا اور لوگ بھی امن میں آ جائیں گے، لوگوں کو سکون ملے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ شرح اصول اعتقاد اہل السنہ جلد 1 صفحہ نمبر 197۔ اور اخرج الخلال عن امام احمد، خلال ہیں وہ امام احمد سے روایت کرتے ہیں، امام احمد بن حنبل، انہو قال وانی لادعو له، اے سلطان، کہ میں امیر کے لیے، حاکم کے لیے، جبکہ وہ حاکم نے ظلم کیا آپ کے اوپر، آپ کو درے مارے، لیکن امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس کو سیدھے راستے پر چلائے، اس کو توفیق دے، لیل نہار، دن رات دعا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور کہتے ہیں وَأَرَى لَهُ ذَلِكَ وَاجِبًا عَلَيْهِ، کہتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھ پر واجب ہے کہ میں اس کے لیے دعا کروں۔ کہاں ہیں ہم لوگ ان پیاری پیاری باتوں سے؟ اور قال البر بہاری، البر بہاری رحمۃ اللہ علیہ، السنہ ان کی کتاب ہے اور غالباً یہ بہار کے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کا علم دیا ان کو کہ کتاب سنہ لکھی حدیث پر، اور پورے دنیا عرب ان سے استفادہ کرتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اذا رأيت الرجل يدعو على السلطان، اگر تم دیکھتے ہو کہ کوئی آدمی اپنے بادشاہ، مسلمان بادشاہ کے خلاف بددعا کرتا ہے، بددعائیں کرتا ہے، فاعلم انه صاحب الهوى، تو سمجھ لو کہ یہ خواہش کے پیچھے چلنے والا آدمی ہے، یہ اپنی خواہش کا پجاری ہے، اپنے مفاد کے لیے اگر اس کو مل گیا تو خوش ہے، نہیں ملا تو بددعائیں کرتا ہے، امت کی خیر خواہی اس کی نظر میں نہیں ہے، تو میری بددعا سے اس کے اوپر آفت آئے گی، اور پھر اس آفت کے بعد جو مسلمانوں پہ آفت آئے گی وہ کتنی بڑی ہوگی، اس کی طرف اس کی توجہ نہیں۔ اس بات سمجھ رہے ہیں بھائی یا نہیں سمجھ رہے؟ اللہ آپ کو ذائقہ خیر دے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يَدْعُو لِلسُّلْطَانِ، اور اگر دیکھتے ہو کہ آدمی اپنے بادشاہ کے لیے دعا کرتا ہے اس کے حق میں، بِالصَّلَاحِ فَعْلَمْ أَنَّهُ صَاحِبُ سُنَّةٍ، سمجھ لو کہ یہ سنت والا ہے، انشاءاللہ یہ سنت پر چلنے والا آدمی ہے۔ قال الصابونی رحمہ اللہ وَيَرَوْنَ الدُّعَاءَ لَهُمْ بِالْإِصْلَاحِ وَالتَّوْفِيقِ وَالصَّلَاحِ، امام صابونی کہتے ہیں کہ دعا کرنا چاہیے حکام کے لیے۔ وذكر ابن رجب ان من نصيحة لهم الدعاء لهم بالتوفيق، جیسے اسلام نے، رسول اللہ نے فرمایا کہ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی، امیر کے لیے خیر خواہی کرو، تو خیر خواہی میں یہ ہے کہ تم ان کے لیے دعا کرو۔ ابن رجب جو بہت بڑے عالم ہیں وہ یہ کہتے ہیں۔ اور قال سماحة الشیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ، امام عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الدعاء لولی الامر من اعظم القربات، دعا کرنا ولی الامر کے لیے یہ عظیم ان قربات میں سے ہے جو اللہ کے قریب کرتا ہے بندے کو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ومن افضل الطاعات، اور افضل اطاعت میں سے ہے۔ ومن النصیحہ للہ ولعبادہ، اور یہ خیر خواہی اللہ کے لیے اور اس کے بندوں کے لیے، اس کے اندر خیر خواہی کہ جو اپنے حاکم کے لیے دعائیں کرتا ہے کہ اللہ اس کی اصلاح فرما، اس کو ہدایت عطا فرما، اس کو صحت دے، اس کو۔ اب جا کے ہمارے جب شیخ سدیس حرم میں دعا کرتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں یہ جو جن کو نہیں معلوم یہ چیزیں، کہتے ہیں یہ دیکھو چاپلوسی کر رہا ہے،
چمچہ گیری کر رہا ہے، ان کے لیے دعائیں، یہ گندے گندے کے خیالات آتے ہیں. میں نہیں سمجھتے کہ یہ اللہ اس کے رسول کے مطابق چل رہا ہے. بھائیو، ایک امیر ہے، اس کے اندر کچھ خامیاں ہیں. ہمارے یہاں خامیاں ہوتے ہیں کہ ممبر پہ بیان کریں گے. بڑے بڑے علماء کر کے گئے ہیں ہمارے ہندو پاک جلسے جلوس میں، جیسے اب بھی کر رہے ہیں. ایک صاحب آئے تھے کینیڈا سے، وہ گھر کے چلے گئے اور دوسرے صاحب بیٹھے ہوئے ابھی تک، اللہ رحم فرمائے. اور کچھ لوگ ممبر پہ کھڑے ہو کے کرتے رہے، بڑے بڑے دینی جلسوں میں کرتے رہے. کوئی بھی تھا اگر کیا تو غلط کر کے گیا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے. آمین. ممکن اس کو معلوم نہیں ہو، جیسے عبدالوہاب رحمۃ اللہ نے فرمایا، بڑے بڑے علماء کو نہیں پتا ہے یہ اہم مسائل. سنیے، اگر نصیحت کرنی ہے تو نصیحت امیر کو کرو نرمی کے ساتھ، پیار کے ساتھ، کلمات اچھے ہوں، اور عام لوگوں کے سامنے مت کرو. ولا یشہد بہ امام الناس، اور اس کی برائیاں مت بیان کرو، اس کی برائیاں لوگوں کے سامنے مت بیان کرو. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں سناتا ہوں آپ کو، بڑی پیاری حدیث ہے، لیکن اس سے پہلے میں ایک چھوٹا سا قصہ ہے سناتا ہوں. ایک شخص، ایک عالم ہمارے کسی خلیفہ کے پاس، غالباً ہارون رشید کے پاس داخل ہوئے اور کہنے لگے، اے خلیفہ، میں آپ کو نصیحتیں کروں گا لیکن سختی کے ساتھ کروں گا، تو میری سختی برداشت کروں گا. سمجھے؟ میں سختی سے آپ کو نصیحت کروں گا، میرے الفاظ میں سختی ہوگی. تو آپ نے فرمایا، اس بادشاہ نے، ہارون رشید نے کہا، بھائی سنو، اللہ تعالیٰ نے تم سے بھی بہترین آدمی کو مجھ سے بھی بدتر، تم مجھے بدتر ہی سمجھتے ہو، حاکموں کا لوگ بدتر سمجھتے ہیں، تو میں بدتر ہوں، تو مجھ سے بھی بدتر کافر فرعون کی طرف، جس نے رب ہونے کا دعویٰ کیا، اس کی طرف بھیجا. تم سے بہتر موسیٰ علیہ السلام کو. اور کیا کہا؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اے موسیٰ اور ہارون، دونوں تم نرمی سے بات کرنا. فرعون جیسے اشد کافر کے سامنے بات کرو تو نرمی سے کرو، اللہ کیوں کہہ رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں سختی سے کروں گا. یہ کون سا اسلام ہے؟ اللہ اکبر. سنیے رسول اللہ کیا فرماتے ہیں. اخرج امام احمد ابن ابی عاصم عن عیاض بن غنم او غنیم رضی اللہ عنہ، غالباً غنمی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من اراد ان ينصح لذي سلطان في امر، جو تم میں سے یہ چاہتا ہے کہ اپنے بادشاہ کو نصیحت کرے، فلا يبدوه علانیہ، علانیہ طور پر، ٹی وی پر، ممبر پر، جلسے جلوس لوگوں کے سامنے نہیں، نصیحت کرنا ہے. وَلْيَأْخُذْ بِيَدِهِ، اگر تمہارے اتنے واسطہ ہے یا تمہارا اتنا مقام ہے کہ تم اس کے قریب جا سکتے ہو، اس کا ہاتھ پکڑو، اور ہاتھ پکڑ کے ایک طرف لے جا کے اس کو بات کرو. فَإِن قَبِلَ مِنْكَ فَذَاكَ، اگر وہ تمہاری بات قبول کر لیتا ہے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. وَإِلَّا كَانَ قَدْ أَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ، تم نے جو حق تھا تمہارے اوپر نصیحت کرنے کا تم نے کر دیا. ایک اس کو بدنام کرنا، اس کی رسوائی کرنا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. دیکھیے رسول اللہ فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے اور مسلم شریف میں اور بخاری میں بھی ہے، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، قال قیل لہ، ان سے کہا گیا، جب سیدنا عثمان کے بارے میں فتنہ چل رہا تھا نا، یہ خارجی لوگ، خارجی مصر سے، عراق سے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے آ گئے اور سیدنا عثمان کے خلاف بغاوت، صحابہ کرام دور بیٹھے. سیدنا عثمان نے آنے سے منع کر دیا. صحابہ کہتے ہیں کہ آرڈر دیں. سیدنا معاویہ نے کہا میں دیکھ لیتا ہوں، کہا میں نہیں چاہتا میری وجہ سے خون. اللہ اکبر. تو جب یہ فتنے کا زمانہ چل رہا تھا، سیدنا عثمان کو انہوں نے محصور کر دیا تھا، تو لوگوں نے کہا آپ جا کے بات کیجیے نا سیدنا عثمان سے، ان کو
ان کو بھی سمجھائیے. اب انہوں نے کیا جواب دیا؟ اسامہ بن زید حب الرسول ہیں، رسول اللہ سے محبت کرتے تھے، اسی طرح ایک ران پہ بیٹھاتے تھے حسن کو تو دوسری ران پہ اسامہ کو بیٹھاتے تھے، اس قدر پیار کرتے تھے. یہ صحابی کہتے ہیں الا ترون انی لا اکلم، کیا تم یہ سمجھتے ہو میں بات نہیں کروں گا؟ میں نے ان کو کچھ نصیحت نہیں کی ہوگی اور میں تم کو سنا کے بات کروں گا. الا ترون انی لا اکلمہ الا اسمعکم، تم کو سنا کے بات کروں گا. واللہ لقد کلمتہ فیما بینی و بینہ، ہاں اللہ کی قسم میں نے ان کو سب نصیحت کی ہے، میں اور وہ بس، کوئی تیسرا نہیں تھا. یہ ہے نصیحت کا طریقہ، صحابی رسول سے سیکھیے. وما دون ان افتتح امرا لا احب ان اكون اول من فتحه، اس کے علاوہ کوئی اور کام کروں، لوگوں کے سامنے اعلان یا کوئی ایسی بات کروں، میں نہیں چاہتا کہ وہ دروازہ میں کھولوں، فتنے کا دروازہ میں نہیں کھولنا چاہتا. سمجھے؟ یہ فتنہ ہے اور ان چیزوں پر اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا. یہ خارجی عمل ہے جو آج ہو رہا ہے. اخرج ابن ابی شیبہ، حدیث کی کتاب ہے ابن ابی شیبہ مصنف، حدیث نمبر بہت بڑی ہے ماشاءاللہ سے 37307 لمبی ہے یہ نمبر ہے. سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ سے، سعید بن جبیر تابعی ہیں. قال رجل ابن عباس، ایک شخص نے کہا ابن عباس سے، امر امیری بالمعروف، میرا دل کرتا ہے کہ اپنے امیر کو، اپنے بادشاہ کو جا کر اپنے حاکم کو کوئی معروف کی باتیں کرو، اچھی باتیں کرو. آپ نے فرمایا ان خفت ان یقتلک فلا تؤنب، اگر تم کو یہ خطرہ ہو کہ تمہیں قتل کر دے گا نا، تو پھر جب تم بات کرو تو سختی سے بات کرو. فإن كنت لابد فاعلا ففيما بينك وبينه، اگر تم بہت ضروری سمجھتے ہو بات کرنا تو تم اور وہ بس اس کو کرو، تمہارے اور اس کے درمیان بات ہو، تیسرا کو نہیں ہوتا. بھائیو، آج ایک عام آدمی کو نماز میں تھوڑی غلطی کرے، آپ اس کو سب کے سامنے سمجھائیں، اس کو برا لگتا ہے. چھوٹے بچے کو کہیں، اس کو برا لگتا ہے، کہتا ہے میری سب کے سامنے بے عزتی کر دی. نصیحت کرنی الگ چیز ہے کہ قوم کا حاکم ہو، قوم کا سردار ہو، قوم کا بڑا ہو. اللہ اکبر. آپ نے پچھلے مدت حدیث نہیں سنی؟ من اہان السلطان اہانہ اللہ، جو حاکم کی اہانت کرتا ہے اللہ اس کی اہانت کرتا ہے. حاکم تو سلطان اللہ علی الارض، اور ذل اللہ کہا ہے، وہ اللہ کا سایہ ہے زمین. اور یہ بھی روایت آپ نے سنی کہ جو عزت کرتا ہے اللہ اس کی عزت کرتا ہے. آگے سنتے ہیں. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ امام ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، بہت بڑے امام ہیں. وہ کہتے ہیں مخاطبۃ الرؤساء بالقول اللین امر مطلوب شرعا وعقلا وعرفا، کہ امیروں کو، بادشاہوں کو، حاکموں کو مخاطب کرنا چاہیے نرمی کے ساتھ، اور یہ شرعی اور عقلی اور عرف میں بھی یہی ہے. اور اسی لیے آپ اہل فطرت، جو فطرت والے لوگ ہیں، اس کی فطرت اچھی ہے، اس کی فطرت خراب ہے، فطرت یہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، تو جو فطرت اچھی فطرت والے لوگ ہیں وہ اس بڑی ہوتے ہیں. ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَتَذْكِيرُهُمْ وَتَنْبِيهُهُمْ فِي رِفْقٍ وَلُطْفٍ، بادشاہوں اور امراء کو اگر نصیحت کرنی ہے تو رفق کے ساتھ اور پیار کے ساتھ، لطف کے ساتھ، نرمی کے ساتھ. جیسا کہ آپ نے فرمایا نا ایک حدیث میں، ان الرفق لا يكون في شيء الا زان ولا ينزع من شيء الا شان. رفق جب کسی چیز میں ہوتی ہے تو خوبصورت ہو جاتی ہے. گھر میں بھی، میاں بیوی کے معاملے میں، بچوں کی تربیت میں، کہیں بھی ہر وقت آپ 12 بجا کے رکھیں گے، بچے بھی آپ سے دور بھاگیں گے، نفرت کریں گے، بیوی بھی نفرت کریں گے، آپ کے ملازمین بھی، خادم بھی نفرت کریں گے.
کام بننے کی بجائے بگڑے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفق جس چیز میں ہو جائے فرصت ہو جاتی ہے، اور جس چیز سے چھین لی جاتی ہے وہ بدصورت ہو جاتی ہے. اور بھی رفق سے متعلق حدیثیں ہیں، بہرحال چلیں. بھائیو کھلا کھلا علانیہ اپنے امیروں کی برائی کرنا یہ خارجوں کا طریقہ ہے، خارجوں کا طریقہ ہے. اور ابن ابی عاصم بیہقی میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں قال نهانا كبراؤنا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا امراءكم ولا تغشوهم ولا تعصوهم واتقوا الله واصبروا، کہ تم اپنے امیروں کو گالی مت دو اور ان کی برائیاں مت بیان کرو، ان کی نافرمانی مت کرو، اور اللہ سے ڈرو اور صبر کرتے رہو. یاد رکھیے علماء کہتے ہیں کہ اول نفاق، سب سے پہلا نفاق آدمی کے اندر کون سا ہے؟ اول نفاق قال ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول نفاق المرء طعنه على امامه. سن لیجیے، سب سے پہلا نفاق انسان کا یہ ہے کہ وہ اپنے امیر پر طعن کرے. کون کہتے ہیں؟ ابو الدرداء. وہ ابو الدرداء آپ کو معلوم ہوگا کہ جس کو ان کے مالکہ نے کس طرح ان کو پیٹھ کو جلایا. سیدنا عمر ہاتھ ڈالتے تھے تو پیٹھ کے طرف ہاتھ چلے جاتے تھے. وہ لوہار تھے، اس قدر ان کو تکلیف دی گئی. وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلا نفاق امیر کے خلاف طعن کرتا ہے، اس کی برائیاں بیان کرتا ہے. پسند کریں گے ہم؟ یہ باتیں نہیں معلوم ہے تبھی لوگ کر رہے ہیں. پہلا نفاق. وقال ابو اسحاق السبعی ما سب قوم امیرهم الا حرموا خیرہ. جس قوم نے اپنی امیر کو گالیاں دی، اس کی برائیاں بیان کی، وہ اس کی خیر سے محروم کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ ان کا خیر بھی، اس امیر سے خیر بھی نہیں دیتا. اس لیے ابن قدامہ جن کی کتاب ہے مغنی، ابن قدامہ وہ فرماتے ہیں فَإِن سَبُّ الْإِمَامَ عَزَّرَهُمْ. اگر وہ اپنے امیر کو گالی دیں تو امیر کو چاہیے کہ ان کو سزا دے، ان کو جیل میں ڈالے. ابن فرحون المالکی فرماتے ہیں وَمَنْ تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ لِغَيْرِ مُوجِبٍ فِي أَمِيرٍ مِنْ أُمَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ لَزِمَتْهُ الْعُقُوبَةُ الشَّدِيدَةُ وَيُسْجَنُ شَهْرًا. اس بدبخت کو جو امیر کو گالیاں دیتا ہے، اس کو 1 سال کے لیے، 1 مہینے کے لیے جیل میں ڈالتے ہیں. برائیاں بیان کرتے ہیں، گالیاں دیتا ہے. اللہ میں جو اکثر باتیں بار بار کر رہا ہوں نا، محمد بن عبد الوہاب کہتے ہیں، سنیے ان کے الفاظ کتنی اچھی بات کہی ہے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے. ثم صار هذا الاصل لا يعرف عند اكثر من يدعي العلم فكيف عمل به. پھر یہ لوگوں کی عادت بن گئی، لا يعرف عند اكثر الناس من يدعي العلم. بہت سارے لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں علم کا، ان کو بھی یہ باتیں معلوم نہیں امیر کی اطاعت کیا ہوتی ہے، امیر کے واجب کیا ہے، حقوق کیا ہے. بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو نہیں معلوم ہے تو عمل کیسے کریں گے؟ جب علم ہی نہیں ہے تو عمل کیسے کریں گے؟ اس لیے ضروری تھا بھائیوں کہ میں نے آپ کے سامنے 2 جملے سے آپ کے سامنے بیان کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اور اس آیت کی تفسیر میں پہلے بتایا کہ اتنا بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ اپنے ساتھ اپنے رسول کے بعد ان کا ذکر کیا ہے. اللہ اکبر. اور بھائیو، امیر کے خلاف بغاوت کرنا، اس کا بھیانک انجام سنیے. ان مفارقة الجماعة والخروج على الامام فيها من المفاسد. وہ مفسدیں ہیں، وہ مفاسد ہیں کہ تم اس کا خیال بھی نہیں کر سکتے.
کی بجائے خوف آ جاتا ہے. اب دیکھ لیجیے مصر میں کیا حال ہے. الامان. لیبیا میں کیا حال ہے. جہاں بھی یہ کچھ ہوا. اب یمن میں دیکھ لیجیے کیا حال ہے. کب سے آگ اور خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے. اور آدمیوں کے جو کھانا ہے نا، کھانا پینا، اس کی بجائے بھوک آ جاتی ہے. افلاس، خون بہتا ہے، عزتیں لوٹی جاتی ہیں، مال لوٹے جاتے ہیں، راستے بند ہو جاتے ہیں. راستے بند. دیکھ لیجیے کوئی آدمی پیسہ لے کے جا رہا ہو، بے شمار قسم کے گنے والے مل جائیں گے، سب کچھ لوٹ لیں گے. کوئی قانون نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا، کوئی عدالت، کچھ بھی نہیں. یمن کے ہاتھ دیکھ لیجیے. اللہ رحم فرمائے کہ راستے بند ہو جاتے ہیں، بیوقوف لوگ مسلط ہو جاتے ہیں، جہالت پھیل جاتی ہے، منافع، لوگوں کے فائدے والی چیزیں وہ معطل ہو جاتی ہیں، لوگوں کی مصلحت مصالح ختم ہو جاتے ہیں، اور فتنہ پھیل جاتا ہے، علم کم ہو جاتا ہے، اور دین کمزور ہو جاتا ہے. بدعت، جب ایسا ہوگا تو بدعتیں رائج ہوتی ہے، اس سے بدعتیں رائج ہوتی ہے، شرک رائج ہوتی ہے بدامنی میں. اور اندراس السنہ، اندراس کے معنی سنت مٹائی جاتی ہے. وفساد عظیم وشر کبیر، بڑا عظیم فساد پھیلتا ہے زمین میں، اور بہت بہت بڑا شر پھیلتا ہے. اسی لیے امام التستری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ بہترین آدمی کون سا ہے. آپ نے فرمایا لوگوں میں بہترین آدمی بادشاہ ہے، حاکم ہے، امیر ہے. ایک امام کہہ رہے ہیں لوگوں میں بہترین آدمی کون سا ہے. آپ کہتے ہیں کہ امام ہے، سلطان ہے. وكان يقول الخشبات السود المعلقة على أبوابهم، بادشاہ کے گھر پہ جو لکڑیاں لگی ہیں نا اس کی حفاظت کے لیے، الخشبات السود، یہ کالی لکڑیاں، المعلقة على أبوابهم یعنی ابواب السلطان في كونه قائما بسلطانه، جس کی وجہ سے وہ وہاں پر محفوظ ہے. انفع للمسلمين من 70 قاضيا، بادشاہ تو دور کی بات، حاکم کی فضیلت تو دور کی بات ہے، جو لکڑیاں کھڑی ہیں نا یہ 70 قاضیوں سے بہتر ہے. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. 70 قاضی، ان سے یہ لکڑیاں بہتر ہیں. یقضون فی المسجد، وہ قاضی جو مسجد میں بیٹھ کے فیصلہ کر رہے ہیں. وصدق، اور وہ سچ کہا. کیوں بھائیو؟ ہزاروں قاضی ہوں، اگر اوپر ڈنڈا نہیں ہوگا، قانون نہیں ہوگا، اس کو نافذ کرنے والا نہیں ہوگا، تو یہ قاضی کیا کریں گے؟ وہ ایک ہوتا ہے حاکم، اس کے ڈر سے پھر اس کا حکم نافذ ہوتا ہے. تو اسی لیے کہا کہ یہ قاضیوں سے وہ جو اس کی حفاظت کر رہے ہیں لکڑیاں بہتر ہیں. اللہ اکبر. قاضی کتنا بہتر ہے. آپ نے ایسے نہیں کہہ دیا کہ سلطان اللہ اور ذل اللہ، وہ اللہ کا سایہ ہے. آئیے اس حدیث کو سن بھی لیتے ہیں. چلیں. قال من أهان السلطان أهانه الله، ومن أكرم سلطان الله تبارك وتعالى في الدنيا أكرمه الله يوم القيامة، ومن أهان سلطان الله تبارك وتعالى في الدنيا أهانه الله يوم القيامة. جو امیر کی اہانت کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی اہانت کرے گا، اور جو اس کی عزت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کے دن دنیا میں عزت کرے گا. کیا الفاظ ہیں. اللہ اکبر. من اکرم سلطان تبارک و تعالی فی الدنیا اکرمہ اللہ یوم القیامہ، اللہ اس کی قیامت کے دن عزت کرے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. بھائیو کہاں ہم غفلت میں ہیں ان چیزوں سے. آئیے آخری چند باتیں کرتا ہوں اسی سے متعلق. آپ کو معلوم ہے بھائیو امام احمد بن حنبل بہت بڑے امام،
حدیث کے بہت بڑے عالم ہیں، مسند احمد کی اتنی بڑی کتاب انہوں نے بڑی مارے کھائی ہے، ایک حق ایک مسئلے کی وجہ سے، خلف قرآن کی وجہ سے فتنہ تھا۔ 3 زبردست قسم کے بادشاہوں نے اور حاکموں اور خلیفوں نے ظلم کی۔ جب ظلم بہت بڑھ گیا تو لوگ آئے آپ کے پاس، کہنے لگے اب اے احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اب اے ابا عبداللہ، ان کا کنیت تھی ابو عبداللہ، اور ان کا بیٹا بھی عالم تھا، بہت بڑا عالم تھا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو بھی سب کو عالم بنائے، آمین۔ تو آ کے کہنے لگے ما تقول فی الخروج مع هؤلاء القوم، کچھ لوگ باہر خروج کرنا چاہتے ہیں، بادشاہوں کے خلاف حملہ کرنا چاہتے ہیں، بغاوت کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اے امام، آپ تو جیل میں ہیں اور آپ پہ بڑا ظلم ہے، آپ ہم کو کیا آرڈر دیتے ہیں ہم ان کے ساتھ شامل ہو جائیں؟ سنیے کیا کہتے ہیں، سنیے، یہ وہ لوگ ہیں جو بہت دور کی نظر رکھتے ہیں اور امت کا فائدہ چاہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ يَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ الدِّمَاء سُبْحَانَ اللَّهِ الدِّمَاء۔ غور سے سنیے، آپ کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو برا جانا، اور آپ نے فرمایا، تعجب کی ٹائم سبحان اللہ کہتے ہیں، سبحان اللہ، خون، الدماء، خون بہے گا، ادھر سے بھی مسلمان مریں گے، ادھر سے بھی مسلمان مریں گے، فتنہ فساد پھیلے گا۔ لا ارى ذلك، میں یہ نہیں چاہتا، ولا امر به، اور میں اس کا آرڈر بھی نہیں دیتا ہوں۔ الصبر، صبر کرو، على ما نحن فيه، جس چیز پر ہم ہیں، خیر من الفتنہ، جو تم خروج کرو گے فتنہ ہوگا، اس سے یہ بہتر ہے۔ اللہ اکبر، امام کہہ رہے ہیں، ہم ہماری طرح کمزور نفس کا ہوتا کہتا ہے ٹھیک ہے، اس کو نکلو اور اس کی ٹکا بوٹی کر دو، اس نے بڑا ظلم کیا، اس کے باپ نے بھی کیا تھا، اس کے بھائی نے بھی کیا، یہی ہوتا نا۔ وہ اپنے نفس کے انتقام نہیں لیتے تھے، وہ اللہ کے بندوں کے لیے خیر خواہی چاہتے تھے۔ کہا نہیں، ایسا نہیں ہوگا، اور کہا کہ جب یہ فتنہ ہوگا تو خون بہا جائے گا اور مال حلال کر لیا جائے گا، لوگ مال لوٹیں گے اور عزت پامال ہوگی۔ اور پھر کہا کہ تم کو نہیں معلوم فتنے کے زمانے میں کیا کچھ ہوا؟ وہ جو ہوا تھا ان سے پہلے فتنہ، سیدنا علی، معاویہ اور یہ اس کے جھگڑے اور یہ سارے رضوان اللہ علیہم اجمعین، اس کو یاد دلایا آپ نے۔ تو لوگوں نے کہا، لوگ بھی بڑے تیز ہوتے ہیں، لوگ کہنے لگے والناس علیہم الیس ہم فی فتنہ، اے امام آپ فتنے کی بات کر رہے ہیں تو یہ جو اتنا بڑا ظالم حاکم ہے آپ پہ بھی ظلم کر رہا ہے اور الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے، اللہ کے قرآن کو کہہ رہا ہے کہ یہ کیا ہے، مخلوق ہے، یہ فتنہ نہیں، یہ فتنہ نہیں۔ آپ بھی بڑے اللہ کے فضل سے بڑے ذہین تھے، آپ نے فرمایا مجھ پہ ظلم کر رہا ہے نا، باقی سارے اکثر علماء نے صحیح کر دیے تھے، صرف یہ باقی تھے اور ایک اور امام باقی تھے بس۔ تو کہتے ہیں کہ آپ نے کہا، جب لوگوں نے کہا یہ بھی تو فتنہ ہے، تو آپ نے فرمایا وَإِن كَانَ فَإِنَّمَا هِيَ فِتْنَةٌ خَاصَّةٌ، اگر یہ فتنہ ہے تو یہ خاص فتنہ ہے، میرے ساتھ ہے، چند لوگوں کے ساتھ ہے۔ فَإِذَا وَقَعَ السَّيْفُ عَمَّتِ الْفِتْنَةُ، اگر تلوار چلا دی جائے گی، تلوار واقع ہو جائے گی تو فتنہ بھی عام ہو جائے گا۔ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ، راستے کٹ جائیں گے، لوگ آ جا نہیں سکیں گے۔ الصبر على هذا، اس پہ صبر کرو۔ وقال الدماء لا ارى ذلك ولا آمر به، نہ میں اس کا آرڈر دیتا ہوں نہ میں اس کو پسند کرتا ہوں۔ اللہ اکبر بھائیو، تو یہ اللہ کے فضل و کرم سے میں نے آپ کے سامنے چند باتیں کی۔ آج ہمارے یہاں بڑے بڑے فتنے، ذرا ذرا بات پہ لوگوں کو کافر کہنے کا فتنہ اور امام کے خلاف نکلنے کا فتنہ اور خود ہی جہاد کرنے کا فتنہ اور پھر آپس میں ایک دوسرے کو ذرا ذرا بات میں مارنا، قتل کر دینا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ جو افغانستان میں ہوا، جو اور دوسری جگہوں پہ جہاد کے نام پہ ہو رہا، یہ سب یہی چیز ہے کہ ان لوگوں نے قرآن کو اور حدیث کو نہیں سمجھا، حاکم کی عزت نہیں کی، اللہ نے ان کو پھر اسی چیز میں مبتلا کر دیا۔ پیارے بھائیو، میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں کو سناؤں گا تو وہ حدیث بھی سن لیجئے
کہ اگر حاکم ظالم ہے تو اس کا کیا انجام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر وہ اپنے عوام کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے، متفق علیہ روایت ہے، الا حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ تعالیٰ جنت کو اس پر حرام کر دے. اور کیا ظالم حاکم ہے، دھوکہ دیا اپنے عوام کو، اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دے. لیکن دنیا میں اگر وہ مسلمان ہے تو تم اس کی اطاعت کرتے رہو عوام کے فائدے کے لیے. اور ایک اور روایت میں فرمایا کوئی امیر جو مسلمانوں کا امیر بنا پھر اس نے کوشش نہیں کی ان کے لیے بھلائی کے لیے، نصیحت نہیں کی، الا لم يدخل معهم الجنہ، جنت میں ان کے ساتھ نہیں جائے گا. ممکن ہے جائے گا تو بہت بعد میں جائے گا، اگر آج کے اچھے کام ہوئے تو وہ بہت بعد میں جائے گا. اور نبی سے بدعا کی، اے اللہ من ولی من امر امتی شیئا، اے اللہ میرے امت کے کوئی والی بنے کسی چیز کا، فشفق علیہم، اور ان پر سختی کرتا ہے، فشفق علیہم، تو ان پر سختی کر، تو اس پر سختی کر. ومن ولی من امر امتی شیئا فرفق به فارفق به، اور کوئی امیر بنا، والی بنا میری امت کے کام کا اور ان لوگوں کے ساتھ نرمی کرتا ہے، اے اللہ تو بھی اس کے ساتھ نرمی کر. اللہ اکبر. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. بھائیو ایک چیز جو پچھلی مرتبہ میں نے آپ کے سامنے کچھ قاعدے بیان کیے تھے، اس میں سے ایک اہم قاعدہ وہ بھی سن لیجئے کہ یہ جو اطاعت کے بارے میں جتنی چیزیں آئی ہیں امیر، وہ امیر ہے کون ہے؟ الائمہ الذین امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بطاعتهم هم الائمہ الموجودون المعلومون الذین لهم سلطان، جن کی طاقت ہے، جن کے پاس گورنمنٹ ہے، حکومت ہے، جن کے پاس پاور ہے. یہ نہیں کہ آج ہمارے یہاں بس لوگ پیر فقیر جماعت کے امیر بن جاتے ہیں، فلاں جماعت کے امیر، فلاں جماعت کے امیر، تو یہ احکام ان کے لیے نہیں ہے. پیری مریدی بیعت کرنا اور پھر وہ، اور جی جس نے جماعت کو چھوڑ دیا وہ جاہلیت کی موت پڑے گا اور اس کی گردن اتار دو، اور یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے. وہی جو پاور والا بادشاہ ہے، پاور ہے اس کے پاس، آرڈر ہے اس کے پاس، فوج اور پولیس ہے، وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے. جیسا کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان النبی امر بطاعت الائمہ الموجودین المعلومین الذین لهم سلطان یقدرون به علی سیاست الناس، لوگوں کے معاملات میں ان کے امور میں وہ دخل دے سکیں. لا بطاعت معدوم ولا مجہول، نہ اس کی اطاعت اللہ اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے امیر کی جو ہے ہی نہیں. جیسے امام غائب بنائے، پتہ ہے امام غائب، امیر غائب بنائے ہوئے گھر کے اندر گھس گئے تھے، ابھی تک گھسے ہوئے نہیں معلوم آپ لوگوں کو. عاصم صاحب معلوم ہو گیا سامرا عراق کے اندر، آپ کو تو معلوم ہو. تھوڑا سب کو چاہیے کہ تھوڑی آنکھیں کھول کے رکھیں. شیعوں کا ایک امام ہے، جب ان کا کوئی، انہوں نے کہا کہ فلاں بچہ پیدا ہوگا وہ یہ کرے گا وہ کرے گا، لیکن بچے ہی نہیں پیدا ہوئے. اب انہوں نے یہ ڈنڈورا پھینک دیا کہ وہ پیدا ہوا تھا، وہ جو ہے نا وہ غار کے اندر چھپ گیا. آپ یوسف کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آئے گا تو یہ کریں گے وہ کریں گے. سب بکواس جھوٹ. ولا من ليس له سلطان ولا قدرة على شيء اصلا، نہ ان امیروں کا ذکر ہے جس کے پاس پاور بھی نہیں ہے نہ کوئی طاقت ہے، اس کی نہیں. یہ انہی کے جو ملک پر حاکم بن جاتے ہیں، ان کے پاس پاور ہوتی ہے، سلطان ہوتا ہے، آگے پیچھے کام کر سکتے ہیں. ان لوگوں کے بارے میں پیارے بھائیو، یہ اللہ کے فضل و کرم سے کچھ باتیں جو مکمل ہوئی، اور مختصر میں آپ کو بادشاہ کے جو حقوق ہیں وہ بھی، اور جو رعایا کے حقوق ہیں وہ بھی سنا دیتا ہوں. 10 بادشاہ کے حقوق ہیں اور 10 رعایا کے حقوق علماء نے بیان کیے. پہلا حق یہ ہے کہ آپ ان کی اطاعت کریں، مسلمانوں کو چاہے اپنے امیر کی اطاعت کریں، تفصیل ہے آگے. دوسرا یہ ہے کہ اس کو نصیحت کریں چھپ کر،
جیسے نصیحت کا آپ نے سنا اس کی خیر خواہی چاہیں اور علانیہ طور پہ بھی اس کے لیے بھلائی چاہیں لوگوں کے سامنے بھی کہ نہیں ایسا مت کرو، یہ منع ہے، امیر کی اطاعت کرو، امیر کے خلاف بغاوت مت کرو۔ تیسرا یہ ہے کہ اس کی مدد کریں، اپنے حاکم کی باطنی طور پر ظاہری طور پر اس کی مدد کریں، جہاں اس کو مدد چاہیے مدد کریں۔ علماء بیان کر رہے ہیں، میں نہیں بیان۔ چوتھا حق یہ ہے کہ اس کی عزت کریں، اور یہ آپ نے اس کی پوری تفصیل سن لی ہے۔ پانچواں حق یہ ہے اگر وہ غفلت میں ہے تو اس کو غفلت سے حکمت و دانائی کے ساتھ اس کو غفلت سے بیدار کریں، غفلت سے بیدار کریں۔ چھٹا حق یہ ہے کہ اس کو اس کے دشمن سے ہوشیار کریں، دشمن کی کچھ باتیں پہنچی تو ان کو پہنچائیں اپنے حاکم کو، یہ باتیں ہیں، یہ ہو رہا ہے، یہ معاشرے میں کچھ ایسے گندے تکفیری قسم کے لوگ ہیں وہ اس طرح کی کر رہے ہیں، اس کی باتیں پہنچائیں، یہ دشمن ہے، کافر لوگ کچھ کر رہے ہیں، سازش بتائیں۔ اور ساتویں چیز یہ ہے کہ اس کے جو کارندے ہیں ان کے بارے میں بھی اس کو خبر دیتے رہیں کہ فلاں اچھا کر رہا ہے، فلاں اچھا کام نہیں کر رہا، یہ غیبت نہیں، لوگوں کی مصلحت اس کے اندر۔ آٹھویں بات یہ ہے جو بھی وہ کام آپ کے اوپر قرآن و سنت کے مطابق اس کے خلاف نہ ہونے کام آپ کے اوپر ڈالے تو آپ کو کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ آپ کا میں نہیں کرتا۔ اللہ نے امیر کی نافرمانی سے منع کیا، سننے کا ہمارے ہے نہیں۔ اگر آج وہاں پر ہمارے ملک میں جو فساد پھیلا ہے، حاکم صاحب کہتے ہیں حضرت آپ اپنے گھر جائیے، نہیں جائیں، اللہ اور رسول کا نافرمان ہوا کہ نہیں ہوا، چاہے وہ عمران ہو یا چاہے کوئی ہو، نافرمان ہے، کتنا بڑا عذاب اپنے اوپر لے رہے ہیں۔ اور نویں بات یہ ہے بادشاہوں کے حقوق میں سے کہ اگر لوگوں کے دل بادشاہ سے متنفر ہو گئے کسی بات کی وجہ سے تو ان کو بادشاہ کے قریب کرے، جوڑے، متنفر نہ ہونے، سمجھائے ظالم ہے، ظلم کیا کر، پھر بھی تم اطاعت کرو، رسول نے فرمایا لوگوں قریب، ورنہ دنیا تو چلو خراب ہوئی، آخرت بھی خراب ہو جائے گی، دنیا میں تم کو نہیں ملا، آخرت میں بھی کچھ نہیں ملے، جیسے نہ خدا ہی ملا نہ موسیٰ علیہ السلام، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے یہ لوگ کدھر کے بھی نہیں رہیں گے، نہ دھوبی کے نہ گھاٹ کے، نعوذ باللہ۔ اور 10واں حق یہ ہے کہ الذب عنہ بالقول، اس کا دفاع کرے اپنی بات سے، اپنے فعل سے، اپنی مال سے، اپنی جان سے، اپنے گھر والوں سے۔ اللہ اکبر، فی الظاہر والباطن والسر والعلن۔ یہ حکومت بچانے کے لیے مسلمانوں کا حاکم بچ جائے، اپنی جان جاتی تو چلی جائے، بچے قربان ہوتے تو کر دو، یہی چیز ہے نا۔ عربی سنیے، الذب عنہ بالقول والفعل وبالمال والنفس والاہل فی الظاہر والباطن، ظاہری طور پر بھی، پوشیدہ طور پہ بھی، کیونکہ یہ عمود ہے مسلمانوں کا، اگر یہ بکھر گئے تو مسلمانوں کا بہت برا حال ہوگا، عزتیں لوٹی جائیں گی، خون بہایا جائے گا، تو اس کی دفاع کریں۔ اچھا جی، یہ 10 ہو گئے، 10 حقوق رعایا کے لیے حاکم کے اوپر، نہیں کرے گا تو اللہ کیا جواب دے گا؟ جنت حرام ہے جیسا کہ آپ نے سنا، یا بہت بعد میں جائے گا، ایک اور روایت میں ہے، نبی سے بد دعا بھی کی ہے۔ اب سنیے، اس کا حق یہ ہے کہ مسلمانوں کی اتحاد و اتفاق کو قائم رکھنے کی کوشش کرے، ان سے پر آنے والی تکلیفوں کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ حمایت بیضۃ الاسلام، بیضہ کے معنی تو انڈا، لیکن یہاں انڈا مراد نہیں ہے، یہاں مراد ہے جو جنگ کے ٹائم لوہے کا وہ ٹوپا پہنتے ہیں، ٹوپی پہنتے ہیں، کھول پہنتے ہیں تاکہ اس تلواروں سے اور نیزوں سے اس کا سر محفوظ رہے، تو اس کو کہتے ہیں بیضہ، انڈے کی شکل کا ہوتا ہے۔ تو اس سے یہاں مراد اسلام کے بیضہ، اسلام کی جو یہ ٹوپی اس کی حفاظت کرے، جس سے سر محفوظ رہتا ہے۔ جب سر محفوظ ہے تو پورا جسم محفوظ ہے، یعنی اسلام کے لیے وہ کام کرے، اس کو پھیلانے کے لیے۔ دوسرا حق یہ ہے دین کی حفاظت کرے اور بدعت کو رد کرے اور اسلام کو پھیلائے، علم کی اور اہل علم کی قدر کرے اور علماء کی مجلس میں بیٹھے، یہ عوام کا حق ہے اس کے اوپر۔
اور ان سے مشورہ کرے، وشاورہم فی الامر۔ تیسرا حق یہ ہے کہ شاعر اسلام کو قائم کرے، جیسے نماز قائم کرے، جمعہ جماعت قائم کرے، اذان کو قائم کرے، اقامت قائم کرے، خطبہ، یہ چیزیں، روزے کا اہتمام کرے۔ یہ چوتھا حق یہ ہے کہ لوگوں کے فیصلے کرے اور قاضی مقرر کرے اور ظالم کو روکے، مظلوم کو اس کا حق دلائے، اس کے لیے کوشش کرے۔ اگر نہیں کرے گا تو کیا اس کے بغاوت کی؟ نہیں، پھر بھی نہیں۔ پانچواں حق یہ ہے جہاد کو قائم کرے، اقامت الجہاد، اپنے خود بھی اور اپنے فوج کے ساتھ بھی، اور فوج کو بھیجے جہاد کے لیے۔ چھٹا حق یہ ہے حدود کو قائم کرے، حدود چھٹے طور پر چھٹا بیان کیا ہے۔ ہمارے یہاں آج تکفیری لوگ جو ہوتے ہیں سب سے پہلے کہتے ہیں حقوق پر۔ ارے بھائی، حقوق کے لیے پہلے تعلیم تو عام کرو، امن و امان تو قائم کرو تاکہ لوگ چوری نہ کریں۔ اب جو یہ کیا تھا شام میں، اور بہت سارے نوجوان جا رہے ہیں، وہ دکھایا ٹی وی پہ، لوگوں نے دیکھا، شاید ہم نے تو نہیں دیکھا، سنا ہے کہ وہ کسی لڑکی کو سنسار کیا اور سب سے پہلے باپ اس کا سنسار کر رہا تھا، بعض لوگوں نے دیکھا۔ دو مخالفتیں کی انہوں نے۔ علماء کا اتفاق ہے، اجماع ہے کہ مسلمانوں کی سرحدوں پر حدود قائم نہیں کیے جائیں۔ کیوں؟ جہاں جنگ ہو رہی ہے، مسلمان سپاہی جنگ کر رہے ہیں اور اس سے کوئی گناہ ہو گیا اور آپ حد قائم کرو گے تو وہ کافر ہو کر کافروں کے پاس چلا جائے گا، جان بچانا، مرتد ہو جائے گا، جہنم میں چلے جائے گا۔ نہیں قائم، مصلحت یہ ہے۔ اور اس میں دیکھیے تکفیری قسم کے لوگوں نے اس لڑکی کو سنسار کر رہے ہو باپ، حالانکہ منع کیا علماء نے کہ باپ ذوی الارحام، بھائی باپ یہ قریبی رشتہ ہے، یہ تو نرمی چاہتا ہے، یہ کیوں سنسار؟ یہ سنسار نہیں کریں گے، لوگ کریں گے۔ اب اس پر قاضی ہوتے ہیں، اس پر گواہی ہوتی ہے، ساری چیزیں تحقیق کرتے، یہ نہیں کہ بس پکڑ کے اس کو کر دیا۔ اور پوری دنیا میں سب سے پہلے یہ جو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں سب سے پہلے حدود کے چھٹے نمبر پہ بیان کیا۔ جب حدود کے قابل ہو جائے، اگر معاشرے میں فقر و فاقہ ہے، قحط سالی ہے، تو حدود بھی پھر اس ٹائم معطل کر دی جاتی ہے۔ کیوں؟ کہ آدمی اپنے پیٹ بھرنے کے لیے چوری نہیں کرے تو کیا کرے؟ وہ ہاتھ نہیں کاٹیں گے، ہاتھ اس وقت کاٹیں گے کہ جب معاشرے میں پوری طرح امن و امان ہو، لوگوں کو روٹی مل رہی ہو آرام سے، پھر کوئی شخص اس طرح کی غلط حرکت کرے۔ یہ چیزیں ہیں، ساری چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اسی لیے بھائی اپنے بچوں کو بھی روکیے، خود بھی روکیے ان چیزوں سے، ان جماعتوں سے، ان تکفیری گروپوں سے، ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیے۔ اور ساتواں حق یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ جمع کرے اور پھر اس کو صحیح جگہ پہ تقسیم کرے۔ آٹھواں حق یہ ہے کہ جو لوگ اوقاف قائم کرتے ہیں نا، مثلا ایک شخص مر رہا ہے تو کہتے ہیں میرے پیسے سے 3/3 کا کر سکتے نصیحت کہ تم یہ قائم کر دینا، یا اپنی زندگی میں اس نے کوئی بلڈنگ بنا دی کہ اس کے پیسہ غریبوں میں، فقیروں میں خرچ کرنا، اور اس کو کہتے وقف، اس کا خیال رکھیں، اس کی حمایت کریں، اس کا خیال رکھیں اور اس کو صحیح جگہ پہ خرچ کریں۔ اور 9واں حق یہ ہے کہ جہاد میں جو مال غنیمت آئے گا اس میں سے 5واں حصہ نکالے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِرَسُولِهِ، تو 5واں حق اللہ اس کے رسول کو لے کے نکال کے وہ غریبوں میں تقسیم کرے گا۔ یہ 9واں حق ہے۔ 10واں حق یہ ہے کہ العدل فی سلطانہ وسلوک مواردہ فی جمیع شانہ۔ قال اللہ تعالی ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإذا قلتم فاعدلوا، عدل کرے، ہر کام میں عدل کرے جو اللہ آرڈر دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں تک فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب تم بات کرو تب بھی عدل والی بات کرو۔ بھائیو، یہ رعایا کے حقوق تھے، یہ نہیں کہ ہم صرف انہی کے شان بیان کرتے جائیں اور رعایا کے حقوق نہ بیان کریں، وہ بھی بیان کیا۔
اور ان کی جو مذمت ہے، جو ان کی وعید ہے، آپ کے سامنے وہ بھی بیان کیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے کسی کی چاپلوسی نہیں، صرف اللہ کے دین کی خیر خواہی ہے، اس کے رسول کی باتوں کو آگے پہنچانا ہے، اور امت کی خیر خواہی ہے کہ امت جب ایسا غلط کام نہیں کرے، امن سے رہے گی، عزت محفوظ رہیں گے، جان مال بھی، اور پھر علم پھیلے گا، توحید پھیلے گی۔ اب بتائیے اگر یہاں پر بھی اس طرح کی شر ہو جائے جیسے چاہتے تھے کچھ لوگ، تو یہ آپ بیٹھ کے یہاں توحید کی باتیں سن سکتے تھے، دین کی باتیں سن سکتے تھے۔ آج یہ نمازیں، آج یہ جمعے، لیکن بعض لوگ نہیں، ان کو یہ چیزیں پتہ، اور شور کرتے ہیں کہ ہم کو کیا ملا، ہم کو کیا فائدہ ملا، اور پچھلے دنوں ہم ووٹ نہیں ڈالیں گے، ہم یہ نہیں کریں گے، یہ بھی کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ دین سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن و سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگرچہ ووٹ کے بارے میں میری بھی یہ نظریہ سن لی ہے کہ یہ جو جمہوریت ہے جو مغرب سے آئی ہے، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں، کفر ہے۔ اس کے اندر 50 آدمی اگر بیٹھے ہیں کہیں پر اور 26 آدمی کہتے ہیں کہ شراب حلال ہے تو حلال ہو گئی۔ جمہوریت اس کو کہتے ہیں کہ عوام کی حکومت عوام پر، یہ اس کی ڈیفینیشن ہے۔ لیکن اس کے باوجود بحرین کے بارے میں بڑے بڑے علماء نے یہاں تک کہا کہ تم ووٹ ڈالنے جاؤ۔ شام کے علماء نے، سعودیہ کے بڑے بڑے علماء نے، کیوں کہ وہاں پر بے دین لوگ بہت ہیں، علمانی کہتے ہیں عربی میں، علمانی لوگ بہت ہیں، ان کی وجہ سے تم پر ڈالنا فرض تھا۔ اگر یہ ہو رہا ہے انتخابات تو جاؤ وہاں ڈالو۔ اب تو وہاں پر دوسری قوم موجود ہے تو اور زیادہ واجب ہے تمہارے۔ دوسری قوم معلوم ہے نا، شرک بدعت والی، کیونکہ اگر وہ آ گئے اور تم اسی میں الجھتے رہے تو وہ تو پھر جو برا حال کریں گے۔ علماء حفیظ جو عراق میں ہوا، بھائیو یہی ناسمجھ قسم کے لوگ، یہ تکفیری گروپ، جب مالکی کے ساتھ وہاں انتخابات ہو رہے تھے، مالکی کے دور میں پہلا انتخابات، اس وقت ان لوگوں نے وہاں پر اعلان کر دیا کہ کوئی سنی ووٹ نہیں ڈالے، جو جائے گا اس کو مار دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا، حالانکہ وہاں سنی زیادہ تھے، ہر حال میں اللہ کے فضل و کرم سے، اگرچہ امریکہ نے ان کا ساتھ دیا صدام سے حکومت سے، اور لیکن سنی اگر ووٹ ڈالا جاتا تو مالکی کبھی نہیں آتا۔ لیکن لوگوں نے ووٹ نہیں ڈالا ان تکفیریوں کی وجہ سے، اپنے آپ کو بڑا مسلمان سمجھتے ہیں، ووٹ نہیں ڈالا، مالکی آ گیا اور اس نے وہ ظلم ستم وہاں ڈھائے علماء حفیظ۔ یہ ہے تو یہ حال یہاں بھی ہوتا ہے، عراق کا حال، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے یہاں علماء جاگ گئے، اوقاف کی طرف سے بھی درس ہوئے، اور باہر کے علماء نے بھی فتوے دیے، اور بھی کئی علماء کے یوٹیوب میں بھی فتوے آئے سعودیہ کے الحمدللہ، اور اس کا نتیجہ نکلا کہ پچھلے سالوں سے بڑھ کر اس مرتبہ ووٹ کا ریشو رہا بہت زیادہ، دنیا حیران ہو گئی کہ یار اتنے زیادہ ووٹ ڈلے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اللہ تعالیٰ سارے اسلامی ممالک کی حفاظت فرمائے، سارے حکمرانوں کو نیک ہدایت عطا فرمائے، ان کو اچھا کام کرنے کی توفیق دے۔ اے رب العالمین ساری دنیا میں مسلمان کی عزت عطا فرما۔ اللہم آمنا فی اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا، اللہم وفقهم لما تحب وترضى وهيئ لهم بطانة صالحة یا رب العالمین۔ اے اللہ ہمارے بحرین کی حفاظت فرما اور یہاں کے ملک کی حفاظت فرما۔ اے رب العالمین ہمارے پاکستان کی حفاظت فرما، اور وہاں پر جو حاکم ہیں ان کو ہدایت عطا فرما اور ان کی بھی حفاظت فرما، اور ان کو اچھا کام کرنے کی توفیق دے۔ غلطی ہر ایک کے اندر ہوتی ہے، لیکن خروج کرنے سے اللہ سب کو بچا کے رکھ، اور خارجیوں کو تو ہدایت دے جو اس طرح کے کام کر رہے ہیں، نہیں تو یہ فتنہ فساد کرنے والوں کے اللہ تو برا انجام کر دے جو اس کی مستحق ہے جس کی۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وزد وبارک علی عبدک ونبیک محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم وبارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیر۔